السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ اذ جب قال فرمائے گا اللہ اللہ تعالی یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم ابن مریم اذکر تم یاد کرو نعمتی میرے انعام کو علیہ کا اپنے اوپر وعلی والدتی کا اور اپنی والدہ پر اذ جب ایتو کا میں نے مدد کی تمہاری بروح القدسی ساتھ روح پاک کے تکلمو تم کلام کرتے تھے الناسا لوگوں سے فی المہدی گود میں وقہلا اور بڑی عمر میں وعز اور جب علمتک میں نے تعلیم دی تمہیں الکتاب کتاب کی والحکمت اور حکمت کی والتورات اور تورات کی والانجیل اور انجیل کی وعز اور جب تخلق تم بناتے تھے من الطین مٹی سے کہیعتی صورت جیسی الطیری پرندے کی باذنی ساتھ میرے حکم کے فتنفخو پھر تم پھونک مارتے تھے فیہا اس میں فتکونو تو وہ بن جاتا تھا طیرم پرندہ باذنی ساتھ میرے حکم کے وتبرئو اور تم تندرست کر دیتے تھے الاکمہا پیدائشی اندھے کو والابرسا اور کوڑی کو باذنی ساتھ میرے حکم کے وعز اور جب تخرجو تم زندہ کرتے تھے الموتى مردوں کو باذنی ساتھ میرے حکم کے وعز اور جب کففتو میں نے روکے رکھا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو ان کا تم سے از جب جئتہم تم لے کر آئے تھے ان کے پاس بالبینات کھلی نشانیاں فقال تو کہا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے ان نہیں ہے ہاذا یہ الا مگر سحر جادو مبین کھلا۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی بناتے تھے پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتے تھے اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کن انعامات کی یاد دہانی کروائیں گے، اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک
جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنے دل اور زبان سے ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کی والدہ پر کی تھی، اور اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے وہ نعمتیں عطا کیں جو دوسروں کو نہیں دی گئیں۔ یہ آیت دلیل ہے کہ نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے، اور ماں پر انعام دراصل اولاد پر انعام ہے، اور یہ کہ شکر قول، فعل اور اعتقاد سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ کہ شکر قول، فعل اور اعتقاد سے ادا کیا جاتا ہے۔ بحوالہ تفسیر، تفسیر قاسمی۔ اذ ایتک بروح القدسی، اذ ایتک بروح القدسی، جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی، یعنی جب میں نے تجھے روح اور وحی کے ذریعے سے تقویت دی، جس نے تجھ کو پاک کیا اور تجھ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور اس کی طرف دعوت دینے کی قوت حاصل ہوئی۔ اور بعض نے کہا کہ روح القدس سے مراد جبریل ہے۔ بڑے بڑے سخت مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جبریل کی ملازمت یعنی ساتھ رہنے اور ان کے ذریعے ثبات عطا کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ بحوالہ تفسیر، تفسیر سعدی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے۔ یہاں کلام کرنے سے مراد مجدد کلام کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ کلام ہے جس سے متکلم اور مخاطب دونوں مستفید ہوں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اس عمر میں رسالت، بھلائیوں کی طرف دعوت اور برائیوں سے روکنے کی ذمہ داری عطا کر دی گئی، اور دیگر اولو العزم انبیاء مرسلین کو بڑی عمر میں یہ ذمہ داری عطا کی گئی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام میں سے اس وجہ سے ممتاز ہیں کہ انہوں نے پنگوڑے میں کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا۔ بچے نے کہا، یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، اور اس نے مجھے بابرکت اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں۔ سورۃ مریم آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے تمہیں کتاب کی تعلیم دی۔ اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، خاص طور پر تورات، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کے سب سے بڑے عالم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس سے مراد انجیل بھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ والحکمت، حکمت سے مراد شریعت کے راز اور اس کے فوائد، شریعت کی حکمتوں کی معرفت، دعوت اور تعلیم کا مشن، اور تمام معاملات کا ان کی اہمیت اور مناسبت سے خیال رکھنا ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے کہا، حکمت سے مراد دین کی سمجھ ہے۔ بحوالہ تفسیر، تفسیر ابن ابی حاتم۔ والتورات، اور تورات وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں شریعت اور اس کے احکامات ہیں۔ والانجیل، اور انجیل سے مراد وہ کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا۔ یعنی جب تم میرے حکم سے پرندوں کی صورت بناتے تھے جس میں روح نہیں ہوتی تھی، جب تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتے تھے۔ مجاہد نے کہا، الاکمہا اس شخص کو کہتے ہیں جو رات کو نہ دیکھ سکے جبکہ دن میں دیکھتا ہو۔ بحوالہ تفسیر، تفسیر ابن ابی حاتم۔ الاکمہا اس شخص کو کہتے ہیں جس کی بینائی ہو نہ آنکھ۔ بحوالہ تفسیر، تفسیر سعدی۔
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزے کے بارے میں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کوڑی اور اندھے کو اچھا کر دیتے تھے، جس سے بڑے بڑے طبیب بھی عاجز ہیں۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ انہیں آواز دیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قبروں سے نکل آتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب بإذن اللہ مردے کو زندہ کرنا چاہتے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اللہ تعالیٰ کو 7 ناموں سے یاد کرتے: یا قدیر، یا خفی، یا دائم، یا وطر، یا احد، یا سمد۔ اس کے بعد وہ مردوں کو آواز دیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبروں سے نکل آتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے انہیں جھٹلا دیا، انہوں نے جادو کا الزام لگا کر ان کی دعوت ٹھکرا دی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سر توڑ کوشش کی اور انہیں صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عیسیٰ علیہ السلام سے روک دیا اور انہیں ان کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھا اور ان کی سازشیں کامیاب نہ ہونے دی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن یہ یاد دلایا جائے گا۔ اذ جئتہم بالبینات، اذ جئتہم بالبینات، جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ کھلی نشانیوں سے مراد واضح معجزات ہیں۔ بحوالہ تفسیر فتح القدیر۔ فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک کھلا جادو ہے۔ فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے۔ جب بنی اسرائیل کے پاس حق آ گیا جس کی روشن دلائل کے ساتھ تائید کی گئی تھی تو اس حق پر ایمان لانا واجب تھا، لیکن انہوں نے حق کا انکار کیا اور کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی، کوتاہی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمت انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جو رمضان کا حق ہے ہمیں صحیح معنوں میں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔